آپ اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, آزاد ایم این اے ہیں, آپ کا اس وقت لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ حکومت کی مختلف انٹرپریٹیشن ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھی سنی تحریک, وہ اراکین سنی تحریک کونسل کے ساتھ ہیں. آپ کی اگر میں پوچھوں اسپیسیفکلی اس وقت کیا پوزیشن ہوگی؟ اچھا, جو آپ کا سوال ہے نا, اس کا پیورلی کانٹیکسٹ ہے کے پی کے کی اسمبلی کے لحاظ سے. دیکھیں پروونشل میں تو میٹر ہی نہیں کرتا. وہ دیکھیں نا کہ چوری اوپر سے سینہ زوری, وہ مل کے 2/3 اکثریت تو ہو گئی ہے مرکز میں. تو مرکز میں جتنا بھی نمبر ہو ہمارا 80 ہو 86 ہو, وہ ریلیونٹ نہیں رہتا کہ وہ 2/3 اکثریت جس طرح سے دلا دی گئی ہے اس کی بیسس پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مگر جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کی پیورلی بیرنگ ہے کے پی کے کی اسمبلی پہ. تو دیکھیں کے پی کے کی جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن کھڑی ہے, سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. اور ان اے وے اگر آپ حکومت چاہے زور لگا لے کہ جی مرکز کے ریسورسز استعمال کر کے ہم نے گرانی ہے, تو وہ گرائے نہیں, وہ آج اس کو لے لیں. ٹھیک ہے, وہ لائبلٹی اتنی بڑی ہے جو اس وقت دہشت گردی کی ویو ہے, وہ خالی اگر ٹکی ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے وہ تھمی ہوئی ہے. ادروائز یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر کے پی کے کی حکومت نہ ہوتی تو جس طرح کے پرابلمز ہیں, جس طرح کے ایشوز ہیں, وہ ٹی وی پہ ایکسپلین بھی نہیں کیے جا سکتے. جس طرح کے خطرات اس وقت اس بارڈر پہ لاحق ہوئے ہیں, وہ اگر فیڈریشن انہیں آج شوق ہے, شوق پورا کر لیں, سنبھال لیں گورنمنٹ وہ بھی. مگر دیکھیں یہ نمبر گیم سے گورنمنٹ نہیں چلتی. آپ کہیں کہ ہم نے نمبر کر کے نظام کو ہائی جیک کر کے نظام چلا لیں گے, یہ نظام اس طرح سے نہیں چلا. نظام چلتا ہے ول آف دا پیپل. جب 8 فروری کو آپ نے ول آف دا پیپل مانی نہیں, اس کے بعد آپ سپریم کورٹ سے فیصلے لے لیں, آئینی بینچ سے لے لیں, جس سے لے لیں. یہ تو آپ کا نقطہ آ گیا نا نیازی صاحب. میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اراکین ہے یہ ان کی آزاد حیثیت نہیں ہے. حکومت کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ان کی اس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں وہ 3 دن تھے نا, 3 دن میں آزاد اراکین نے اپنے ایفیڈیوٹس جمع کرا دیے تھے. وہ ایس آئی سی کے ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ظاہری بات ہے جب ایفیڈیوٹ آ جائیں ان سے کون پھر سکتا ہے, تو وہ ایفیڈیوٹ ساروں پہ بائنڈنگ ہے. مگر وہ بائنڈنگ نہ بھی ہو, میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو, دیکھیں اس وقت سیٹ ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت ریلیونس کیا ہے, پی ٹی آئی کا جو ایم این اے ایم پی ہے اس کا رشتہ عمران خان کے ساتھ. آج عمران خان سے اس کا رشتہ ٹوٹتا ہے, اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. بات ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل فیصلے کر کے آئے ہیں. یہ کوئی یہاں کوئی ایک ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی انجوائے نہیں کرنے آئے. لوگوں کے کیریئرز ہیں. آپ دیکھیں کیریئر پر کوئی 3 دفعہ کا ایم پی اے بنا ہوا ہے, کوئی 4 دفعہ کا ایم این اے بنا ہوا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے نیازی صاحب کہ اس وقت اگر کوئی اور سیاسی جماعت رجوع کرتی بھی ہے, جیسے تحریک انصاف نے کچھ لوگوں سے رابطے کیے ہیں, پیپلز پارٹی نے کچھ لوگوں سے رابطے کیے ہیں آپ کی جماعت نے, انہوں نے میری آف دا ریکارڈ کچھ سے بات, تو کیا وہ رجوع نہیں کریں گے کیونکہ ووٹر کا پریشر ہے, پارٹی کی ایک جس نظریے پہ ووٹ لے کے آئے ہیں, مشکل لگ رہا ہے آپ کو کہ ادھر ادھر جائیں گے؟ دیکھیں بالکل پاسبلٹی ہوتی ہے, لوگ رجوع کر بھی سکتے ہیں. اور اس کا آپ کو پرائم ایگزامپل نظر آئے گی سینٹ کے الیکشن میں, کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے. اس میں ظاہری بات ہے ہیرا پھیری ہوگی, اس میں جو نمبر آنا چاہیے 92 سیٹوں کی بیسس پہ اس طرح کا ریزلٹ شاید تحریک انصاف کو نہ ملے. مگر جو اوپن چیز ہے نا کہ اوپن ہو کے ملک صاحب, یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ آزاد ہے اراکین؟ تارڑ صاحب کی انٹرپریٹیشن تو یہ ہے جبکہ ایفیڈیوٹ انہوں نے دیے ہوئے نا سنی تحریک میں شمولیت کے, تو آزاد کیسے ہو گئے یا مال غنیمت کیسے ہو گیا آپ لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری سے بہت بہت شکریہ. دیکھیں اب کورٹ کا آرڈر ہے اور کورٹ کے آرڈر میں ظاہری بات ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی جو ہے دوبارہ وہ ری ایٹریٹ کیا گیا کہ 51 کے تحت, آرٹیکل 51 اینڈ 106 کے تحت یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تو نہیں مل سکتی. لیکن میں دوبارہ 12 جولائی 2024 والے فیصلے پہ جاؤں گا جس میں یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے. یہ آنریبل سپریم کورٹ یا آنریبل ججز کا کام تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے سرٹیفکیٹس بھی دے دیں یا پارٹی کی افیلیشنز کا بھی بتا دیں کہ یہ 41 جو ہیں وہ آزاد ہیں اور 39 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو ان کو دیکھیں نا, اگر ایفیڈیوٹ دیے تھے تو سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ جی 39 جو ہیں یہ پی ٹی آئی سے ہیں کیونکہ ان کو پی ٹی آئی کا تصور کیا جائے گا. یہ کام الیکشن کمیشن کا کام ہے, نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے. یہ کام الیکشن کمیشن 3 دن میں وہ اپنی ایفیڈیوٹ جمع کرائے تھے, وہ ڈکلیریشن جمع کرائی تھیں جن سے ان کی پارٹی افیلیشن ظاہر ہو سکتی ہے یا نہیں. اب یہاں پہ تو کم از کم کچھ لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کے ود ان دیٹ ٹائم فریم جمع کرائے ہوں گے, لیکن
ऑब्वियसली जब मखसूस नशिस्तों की बात हो या मखसूस नशिस्तों के फैसले के बारे में आप कहें तो आइन की रूह से अगर देखा जाए और आइन के आर्टिकल्स के थ्रू देखा जाए तो वो सीटें फिर उनकी बन नहीं सकती। नहीं, लेकिन आइन की रूह के तहत और आइन के आर्टिकल के तहत वो सीटें आपकी भी नहीं बन सकती। मेरे पास नंबर का ये देखें, 3 जमातें जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा कौमी असेंबली में ना आपकी नशिस्तें हैं 6, आपको नशिस्तें मिल रही हैं 10 मखसूस। मतलब डज दिस मेक सेंस? जिन लोगों ने वोट दिया है उसके तनासुब से आपको 10 नशिस्तें कैसे मिल रही हैं? उनको ना मिले छोड़ दें, वो छोड़ दें, आपको कैसे मिल रही है? एक फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, और उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूले में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जब आप आर्टिकल 51 को 224 के साथ जक्स्टा पोजिशन में उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं या उसको पढ़ते हैं, दोनों आर्टिकल्स को साथ रख के, तो वाज़ेह तौर पे है कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अखज़ नहीं किया था या उनका ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि 336 के ऐवान को उसमें से कुछ नशिस्तें खाली रखी जाएं। तो जब एक जमात ने एक नॉन क्योरेबल लीगल डिफेक्ट है, एक जमात ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, दूसरी जमात एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसने अपने आप को तस्वर किया क्योंकि ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टन रेगुलेशंस उनका निशान नहीं था। वो निकम्मापन है, नलायक हैं, उनकी तो बुरी स्ट्रैटेजी है। कह दिया। पर मैं ये कह रही हूँ फिर भी ये 6 नशिस्तें जीतने पे 10 मखसूस नशिस्तें आपको वोट के तनासुब से कैसे मिलती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे? लोगों ने वोट नहीं दिया, वो उनको दिया, वो नहीं उनको मिली, आपको कैसे मिली? अगर आजाद उम्मीदवार का वो पेशावर हाईकोर्ट का 30 सफ़ों का अगर फैसला आप पढ़ भी लेना, उसमें भी वाज़ेह तौर पे एक एक चीज डिफाइन की गई है। जब इंटरप्रिटेशन की गई है आर्टिकल 51 की और 106 की, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया है, उन्होंने कहा, और वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो वहां पे कह रहे हैं और बाय चॉइस गए, पीटीआई वाले बाय चॉइस गए। मामला नेशनल इशू था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट आते, ठीक है, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन हम इस चीज पे नहीं कहते, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो तो पंजाब हुआ है ना, सबसे ज्यादा सीटें तो पंजाब की थी। तो फिर लाहौर हाईकोर्ट चले थे लेकिन वहां पर भी नहीं गए, बाय चॉइस जो है फिर स्टे ऑर्डर लिया, फिर मैं बार बार कह रही हूँ उनकी जो फ्लॉड लीगल स्ट्रैटेजी उनका सवाल मैं उनसे करूंगी।